الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیز القدر حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، رمضان المبارک دا آخری عشرہ ساڈے کولوں رمضان دی رخصتی دا اندیہ دے رہا ہے کہ رمضان اپنے اختتام دے قریب ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اگلی سال ساڑھے چو پتہ نہیں کنہ سنگیاں نے رمضان ویکھنا ہے تے کئی ایسے ہونے نے جنہ اگلے رمضان تک قبران چلے جانا، یہ نہیں پتا کہ کس نے جانا ہے، مگر گمان یہ ہے کہ اگلے سال تک ساڑھے چو پتہ نہیں کون کون اس دنیا تو رخصت ہو چکیا ہوئے، تو کیوں نہ اسی اس بچے ہوئے بابرکت ایام نو غنیمت سمجھ کے زیادہ تو زیادہ نیکیاں سمیٹ لگیے اور زیادہ تو زیادہ بھلائی کر کے زیادہ تو زیادہ نفل پڑھ کے نیکیاں دے حریص بن کے تو اسی اپنے مالک نو اینا راضی کر لئیے کہ یہ اگلا رمضان نہ آوے تے ساڈا داخلہ جنت وچ ہو جائے۔ دوستو اور عزیزو، آپ تے اللہ رب ذوالجلال نے بہت کرم فرمایا ہے کہ رمضان دی
بابرکت ساعتاں جمعۃ المبارک دے دن اپنے گھر وچ گزارن دی مالک نے تانوں توفیق بخشی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ جس وقت اسی سستی ویکھنے اپنے اندر دی کاہلی تکنے اور رب دے محبوب بندیاں دی عبادت میں چستی دیکھنے تو اپنے آپ کو بہت پیچھے محسوس کرتے ہیں۔ جنہ ہستیاں نال سانو محبت ہے اور جنہ ہستیاں نال سانو پیار ہے، اسی انہاں نال محبت کرنے انہاں پنج تن پاک دے نام نال یاد کرنے آل نبی دے نام نال یاد کرنے اہل بیت نبی دے نام نال یاد کرنے انہاں دی اسی محبین وچ خود نو شامل کرنے اور انہاں دے محبین وچ اپنا نام لکھوانا چاہنے تو اگر اسی انہاں دی طرف دیکھئے کہ او ہستیاں جنہاں نو اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، او ہستیاں اپنے رب نال عبادت دا تعلق کیویں جوڑ کے رکھ دیاں سی؟ دوستو اور عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انہاں دی رحمت دی چھان ساڑھے سر تے نہ ہوندی تو شاید گناہاں دی دھپ سانو ساڑی دین دی۔ اے سرکار دی کرم نوازی ہے کہ اتنے گناہگار ہو کہ بھی اسی خیری سلامتی ٹرے پھرنے ہیں، چہرے ساڑھے صحیح نے، عمل ساڑھے غلط نے، ایک کرم نوازی حضور دی ہے۔ حضور رات نو عبادت واسطے کھڑے ہونا لوگاں نو عبادت دا شوق ہی نہیں رہا۔ پرانے دور دے لوگ بہت کثرت نال عبادت کردے سن، اج کل لوگاں نے شوق نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس وقت رات دا وقت ہونا تو حضور عبادت واسطے کھڑے ہونا حتیٰ کہ حضور دے قدم شریف سج جانے، کھڑیاں کھڑیاں توربت قدمہ، حضور دے قدم شریف نے سوج جانا۔ اتنی رات حضور عبادت کرنی جا کے اور کھڑے رہنا۔ تو جس وقت میرے اللہ نے حضور دی اس قدر مشقت دیکھی تو روایت ہے کہ حضرت اماں عائشہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ، تو اڈے نال اللہ دا وعدہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تو اڈے پچھلے تو اڈے صدقے اگلیاں پچھلیاں دے گناہ معاف کر چھڑنے، تو اڈے صدقے اللہ دنیا جنت گلنی ہے۔ سنیا تسی اتنی مشقت کیوں کر دے ہو؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ اگر اللہ میرے تیرنا فضل فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا کہ اس نے میرے اتنا بڑا قرب عطا فرمایا۔ حضور ساری رات مشقت کرنی عبادت واسطے، اللہ ان لوگوں میں ذوق نہیں رہا۔ بہت کم ہے کہ لوگ رات نو جاگ کے مشقت کرن، عبادت کرن، کوئی فرض پڑھ کے 2 نفل پڑھ لے بس، زیادہ تر لوگ فرض پڑھنا ہی چھوڑ گئے۔
تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے تو ایک دن میرے رب نے ارشاد فرمایا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، سنیا راتی جاگیا کرو پر تھوڑا جاگیا کرو، ادھی رات جاگ لو، او انقص منہ قلیلا، تے جی ادھی بھی زیادہ لگ دی ہوئے تے سنیا ادھی تو کٹ کر لو، او زد علیہ، تے جی ادھی تو زیادہ تے دل ہوئے تے زیادہ کر لو۔ اور میں نے تے سمجھ نہیں آئی کہ میرا رب فرماندہ ہے ادھی رات جاگو تے ادھی سو لو، تو پھر اللہ فرماندہ ہے اچھا سنیا تھوڑی کر لے ادھی تو یہ تیری مرضی ہے تے ادھی تو زیادہ کر لے۔ میں نے یہ سمجھ آئی ہے کہ میرا رب فرماندہ ہے سونیا تینوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اونج جی میں مرضی آ اونج کر لے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من میرا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے اعلیٰ حضرت عیم البرکت فرماتے ہیں انج لگتا ہے دو عالم خدا کی رضا چاہتے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، دو عالم خدا ساری دنیا تے یا دین ہے بے ربا سونے جی میں تیری مرضی، لیکن حضور دی ذات ہوئے جتھے اللہ فرماتا ہے سونے جی میں تیری مرضی ہے، دو عالم خدا کی۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ مطلب ہے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں جایا کہ جس طرح انجمنہ بنیاں ہوندیاں محفل کران والیاں انجمن غلامان مصطفیٰ اس طرح دیا انجمن غلامان پیتن پاک وغیرہ، تو لاہور میں ایک انجمن سی انجمن حمایت اسلام، وہ ہر سال حضور دی سیرت تے بڑا بڑا پروگرام کراندے تھا۔ ایک سال انہاں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جلسے دے سدیا، علامہ اقبال بھی لاہور سن تو انہوں نے انہوں جلسے دے سدیا۔ بعض جگہ تے میں پڑھیا کہ جتنی دیر علامہ حیات رہے انہوں نے جلسے ہی تشریف لے ہوندے سی تے اتھے نعت خانے اے شعر پڑھیا جیڑا تو میں سنایا، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جدو انہوں نے نعت پڑھ لی تے علامہ اقبال اٹھے تے انہوں نے کہا یار دو شعر میں نے بھی ذہنے چاہے نے میں نے بھی پڑھ لی۔ عزیزان من اقبال فرمانے نے تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتشی جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ اللہ سونے تو دوزخ بنائیے پر محبوب کوئی دوزخ جان ہی نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمانے نے تماشا تو یہ ہے
بہشت بری کو بنائے خدا اور بسائے محمد۔ دوزخ رب بڑھائیے پر اوتے حضور نے کسے رو جان نہیں دینا، تے جنت رب بڑھائیے پر عملہ نال تے جانا کسے نہ محبوب دی رحمت نال رب دی جنت بھری جانی۔ اللہ اکبر کبیر۔ عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات مشقت فرما دے سا، رات نو جاگنا۔ اللہ سارے انو توفیق دے۔ راتی آج کل اعتکاف والے جاگ دیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جاگ کے راتی رب نو یاد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما دے والذین یبیتون لربہم، اعتکاف والے دے بارے، رکوع کرنے والے دے بارے، سجود کرنے والے دے بارے، اللہ تعالیٰ رات نو جاگن والے دے بارے اپنے پیار دا اظہار فرما دے۔ اور میرا اللہ فرما دے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ بابیاں نے کیا گل کی دیئے؟ بابیاں نے راتی کر زاری روندے تے نیند اکھاں تو دھوندے فجریوں صداور تے سب تو نیویں ہوندے۔ اللہ والے بڑے کرما والے۔ عزیزان محترم، میرے سنگیوں، میرے عزیزوں، سیدہ زہرا پاک میرے حضور دی شہزادی، ملکہ کونین، ملکہ فردوس بری، بی بی پاک عشاء دی نماز پڑھ کے سجدے وچ سر رکھ دینے، جدو فجر دی اذان بلال دینے، بی بی دعا فرما دینے اللہ سونیا تیری لمبی رات مک گئی پر زہرا دا تے اجے سجدہ ختم نہیں ہویا۔ آج کل جی خواتین سجدے دی طرف مائل نہیں، موبائل دی طرف مائل اور سوشل میڈیا دی طرف مائل اور ٹیلی ویژن دی طرف مائل نہیں، مگر خاتون جنت بی بی زہرا پاک مصلی تے جلوہ گر ہو۔ عورت اگر مصلی تے بیٹھ کے رب کو اپنے مسائل دا حال منگے تو انہوں 2 نمبر پینا کو تویز لیا کہ اپنے خامد روپان دی ضرورت نہ رہے، ان جادو ٹونے دی ضرورت نہ رہے، او دا خامد او دا تابدار نہ ہوئے، ساری کائنات او دی تابدار ہو جائے اگر وہ اللہ دی ہو جائے۔ عزیزان سیدہ زہرا پاک چکی چلان دیا قرآن پڑھ دیا ہے، ہر وقت بیویاں موبائل یوز کر دی، بی بی پاک چکی چلان دیا قرآن پڑھ دیا ہے، جھولا چلان دیا قرآن پڑھ دیا ہے۔ بابا کاش اج دی عورت نو سمجھ آ جائے، بی بی زہرا اپنے بچیاں نو گود چ بہا کے قرآن سنا دے آئے، روٹی پکان دیا قرآن سنا دے آئے، روٹی کھلان دیا قرآن سنا دے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں قرآن پڑھ دی آئی، پتر نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ دے آئے۔ یہ رسول اللہ دی اہل بیت دی گل پیا کرنا نا جی، حضرت امام سجاد 1000 نفل روز پڑھ دے آئے۔ میرے مولا مجتبہ حسن کریم، مولا حسن کریم بہت بڑی شخصیت نے عالم اسلام، اپنے علم اپنے وقار اپنے حلم اپنے مقام مرتبے بہت بڑی شخصیت نے۔ حضرت امام حسن مجتبہ سائیاں نے 5 باری آج کیتا ہے اور پیراں میں جتی نہیں پائی، بغیر نالین شریف تو آج کیتا ہے۔
آپ دی توجہ ہوئی فقیرو؟ 25 مرتبہ حج کیتا ہے تے سواری تے نہیں پیدل کیتا ہے تے مریداں پوچھا بھی حضرت سواری ہے جو تے پھر ان کیوں کر دے ہو؟ فرمایا سواری تو ہے مگر اتنے بڑے بادشاہ دے دربار سوار ہو کے جانے سواد نہیں، عاجز ہو کے پیدل جانے سواد۔ اے سعادات دا رتبہ ہے، اے سیدہ دا مقام ہے جڑے کربلا والے سید آیا۔ عزیزہ نے من میرے دوستو میرے عزیزو، پاک حسن سرکار میرے مرشد علی سرکار رات نو محراب وچ کھڑے ہونا ہے تے دو ہاتھاں نال اپنی داڑھی مبارک پھاڑ لینا، وہ دو آنسو جاری ہو جانے تے اللہ دی بارگاہ وچ اس عاجزی نال آپ نے کھڑے ہونا کہ دوویں ہاتھ داڑھی مبارک اپنی نو پانے تے محراب وچ کھڑا ہو کے اپنے رب دی ذات اگے رونا۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں رسول اللہ دی گود وچ تربیت پائی، جنہیں ساڈے واسطے مشعل راہ تے اسی اپنے رب دی ذات تو کتنی دور ہیں یار۔ مینوں نہیں لگدا کہ جیڑی اکھ رب دی یاد وچ رو پوے وہ اکھ مڑ دوزخ بھی ویکھے گی، لیکن بھائیا یہ درد نصیب بھی ہوئے تے تھا ہے، یہ دولت نصیب بھی تے ہوئے نا کہ یاد الہی وچ اللہ دے ڈر تو اللہ دے خوف تو وہ دے عشق وچ رونا آ جائے۔ سبحان اللہ، جڑے رنگ وچ بھی آوے انشاءاللہ مالک نال اتنا کنیکشن ہوئے کہ بندہ اپنے رب دا نام لوے، رب نو یاد کرے تے دل وچ نرمی تے اکھاں وچ نمی آ جائے تے مالک ویکھ لیندا ہے کہ اینوں میرے نال کوئی وکھرا پیار۔ پیارے عزیزو، جس رمضان دی 17 یا 19 نو پیر علی پاک نو مسجد ضرب لگیے، مسجد محراب کے اندر تشریف فرما سن اور اللہ دی یاد محب او کڈی وڈی ہستی ہو سی جیڑی پیدا بھی رب دے گھر ہوئی ہے تے جیدی شہادت بھی رب دے گھر ہوئی تھے۔ حضرت پاک علی سرکار کرم اللہ وجہہ الکریم، جنہ دے بارے سنیہ دا ایمان اور عقیدہ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، اچھی آواز نال علی پاک کا نعرہ لانا اور اپنے آپ کو علی پاک دا ملنگ کہنا اور کام علی پاک والا ایک بھی نہ کرنا، اے ملنگی نہیں۔ ملنگی یہ بندے دے کام بھی علی پاک ورگے ہوں اور انسان دے شکل و صورت تو لگے کہ دا کوئی حلیہ مولا علی نہ رڑنا ہے۔ کدی کسے پوچھے کہ مولا علی پاک سرکار سر تے امامہ شریف بندے آئے کوئی؟ آپ سرکار تے اپنے سر مبارک تے امامہ شریف بندے سر، آپ دے چہرے مبارک تے داڑھی شریف ہے، آپ دے متھے مبارک تے محراب بنے ہوئے ہیں، تو آپ تو ساری رات سجدہ ریز رہتے سن، عبادت کرتے سن، تہجد گزار سن، قرآن دے کاری سن۔ تو بھائی جو آج کل دے علی پاک نال محبت دے دعوے دار نے انہاں وچ علی پاک والی کیڑی صفت ہے جس تو علی پاک دے نوکر بنن دی کوشش کر۔ پیارے سنگیو، پیارے عزیزو، جڑا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، زکات دے سکتا ہے، جڑا حلال خور ہے، حرام خور نہیں، حرام خور نہیں، حلال خور ہے، وہ بندہ بولے تے وہ آنکھیں میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں۔ میں کہتا ہوں نا کہ جیڑا بندہ کام سارے یزید والے کردا ہے، ایسے رمضان سوکھے وچ بھی روزہ نہیں رکھدا تے جوا بھی کھیڑ لیندا ہے تے پی شی بھی لیندا ہے تے پھر وہ سان آندا ہے پراں بہ جاؤ مولویوں تو ان کی پتہ ہے علی کی میں مننا، پھر سان حیرانی ہوندی ہے ہن انہاں تو بندہ پوچھے کہ دسو تسی منیا ہے نہیں پاک؟ پیارے سجنوں، پیارے عزیزوں،
جیڑا مندا ہوئے وہ دی صورت چو نظر آ جاندہ ہے بھئی انہوں مندہ ہے. جیڑا مندہ ہوئے نا وہ جنہوں مندہ ہوئے وہ دی صورت میں ایک ہی بندیاں لگتا ہے بھئی یار تو فلانے پیر صاحب کا مرید تے نہیں. وہ بندے پوچھتے ہیں بھئی یار تو کارڈ بیکھے ہی اسا کہ نہیں کارڈ تے نہیں بیکھا پر تے اولیے تو لگتا ہے میں فلانے پیر صاحب کا مرید ہوں. تو کیا تیرا اولیاء انہوں نہ ڈردا ملدا بیٹا وجہ تے یہی ہے نا بھئی جندہ کوئی ہوئے وہ دے اولیے تو نظر ہونا چاہیے ہے بھئی مندہ ہے انہوں ہے کہ نا اولیے تو نظر ہوتا ہے یہ فلاں آدمی مننا نہ بنا. پیارے سنگیوں پیارے سجنوں بندہ حضور دا امتی ہوئے تے اولیاء حضور ورگا بنائے. اولیاء انگریزی بنایا اچھا کہ بندہ مر جائے تو وہ دا اولیاء انگریزاں آڑا ہو. وہ حضور نو آکھے سرکار میں تو آٹا امتیاں وہ تے پھر قریب نے تے جو انہاں پوچھ لیا پہ تیری شکل انگریزاں آڑی ہے تے غلام تو ساڑھا ہیں ایک ہی کیتے ہی تے اتھے جواب کی دیاں پایا جدے نوکر ہوئے اپنے گاڑ بے چودہ پٹا پایا ہوئے تے پھر پتہ لگتا رہا ہے سائیاں نو با ایمیں نہیں جے کسے دا رکھے ہے. میری گل نہیں سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ آئے. اتقاء والوں اور نماز پڑھنے والوں اور قرآن پڑھنے والوں مولا علی مننے والوں رمضان دے آخری ایام جا رہے نے انہاں دے اندر جتنی کثرت نال عبادت کر سکتے ہو کر لو. اور رمضان مبارک دی عید تو پہلا اپنا صدقہ فطر ادا کر دو اور اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریا. سجنوں عزیزوں جیڑیاں راتاں رہ گئیاں جے جاگ لو جیڑیاں راتاں رہ گئیاں جے مسجد چاہ کے گزار لو. ماشاءاللہ رات نو مسجد جگراتا ہوندا ہے اتھے نفل پڑھتے نے تلاوتاں کرتے نے تسبیح پڑھتے نے بچے تلاوت کرتے نے قرآن سنتے نے وہ دے وے شامل ہو جاؤ تسی اور اپنے مال دی زکاة راندی جے دے لو. اپنے آپ نو پاک پون چھان کے ستھریاں کر کے باہر نکلو رمضان ہی چو تھا کہ اللہ پاک ساڈا اگلا سال آسان کر دے. پیارے دوستوں پیارے بچوں پیارے عزیزوں رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ پاک صاف رہنا چاہیے مالی اعتبار نال بھی بدنی اعتبار نال بھی لین دین دے اعتبار نال بھی. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ دے رب دا تو دا معاملہ ہے وہ نیکیاں کر کے اپنے رب نال اپنا معاملہ صحیح کر لیں. اسی کسی دا لین دین کرنا بنے جی تے اسی آنے ہیں بھئی یار میں چلنا میں اپنا معاملہ ادھر سیدھا کر لوں کو جڑے لینے دینے نے وہ سارے دے لے. تو انہوں بھی یہی کہہ رہا کہ رمضان دے اندر ہی اپنا لین دین سارا جڑا رب نال جو مکمل کر 27 رمضان نو 26 رمضان نو پیر شریف نو یعنی سوار نو رات نو محفل مسجد نورے ہوئے گی بندہ اینا چیز بھی حاضر ہوئے گا تو آپ سب نو بھی دعوت دے کہ آپ سب نے تشریف لے ہونا اور ضرور آنا ہے. اللہ پاک تو سارے دی محفل میں حاضری قبول فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.